بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. امام بخاری اپنے شیخ مسدد بن مسرحد سے بیان کرتے ہیں، وہ معتمر سے بیان کرتے ہیں، معتمر بن سلیمان بن ترخان. سمعت ابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، اس سے مراد سلیمان بن ترخان التیمی. سمعت انس بن مالک، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے. کانا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو استمرار کا معنی آتا ہے. حضور مستقل یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عجز سے. عجز کے معنی آتے ہیں قدرت کی ضد، یعنی آدمی کا کسی چیز سے عاجز آ جانا، یعنی قدرت نہ رکھنا، قادر نہ ہونا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ وہ کسی بھی چیز میں عاجز نہ آئے، جو بھی کام ہو اس کام کو انجام دے دے اور اللہ قدرت عطا فرمائے. انسان کے کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کام کے کرنے کا قادر بتانا ضروری ہے. اس وجہ سے مصنف نے یہاں پر ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا العجزی، اے اللہ میں عجز سے پناہ مانگتا ہوں، والکسلی، اور میں پناہ مانگتا ہوں کسل سے. الکسل اس کے معنی آتے ہیں سستی کے. یہ الجلادتو کی ضد ہے، ضد الجلادہ. الجلادہ کے معنی آتے ہیں چستی کے، کہ آدمی سست نہ ہو، چست ہونا چاہیے. میں اس سے قبل بھی کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت سستی کا علاج کیا، تو کہا چستی. اس نے سوچا کہ حضرت کچھ تعویذ واویز دیں گے، تو کہا کہ چستی، آدمی اپنے اندر، سستی بھی انسان کے اپنے ارادے سے آتی ہے اور چستی بھی انسان کے اپنے ارادے سے آتی ہے. انسان خود اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ سمجھ لے کہ صبح سے بیٹھا ہوں، تھک گیا، نیند آ رہی ہے، تو آٹومیٹک نیند آنا کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. اور آدمی یہ ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو انسان کو خود بخود سستی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. لہذا سستی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پناہ مانگنا اس کے ہلاکت خیز ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے تنزلی اور امت کی پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ امت دور دور تک سستی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، غفلت سے امت دور تھی. اب امت غفلت اور سستی دونوں کا شکار ہو چکی ہے. یہی امت کے اعمال صالحہ میں کوتاہی کا باعث ہے، یہی جہاد میں کوتاہی کا باعث ہے، اور گویا کہ جڑ ہے غفلت اور سستی. لہذا انسان ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ غفلت اور سستی سے دور رہے. تو والکسلی والجبنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ الباب یہیں سے ہے کہ پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے، شجاعت کی ضد ہے. والحرمی، اور حضور نے پناہ مانگی بڑھاپے سے. ضد الشبابی، یہ جوانی کی ضد ہے کہ حضور نے بڑھاپے سے پناہ مانگی. کیا مطلب؟ کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے
تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 200-400 سال کی عمر ملنی چاہیے اس کو، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اتنی عمر مل کر اسے ملے گا کیا. وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم جسے لمبی عمر عطا فرماتے ہیں اسے اس کی خلقت میں لوٹا دیتے ہیں. تو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. جیسے بچے کو ماں باپ کھلاتے ہیں ایسے ہی بوڑھے کو اس کی اولاد کھلاتی ہے. جیسے بچہ یہ کھانے پینے کا چلنے پھرنے کا محتاج ہوتا ہے ایسے ہی بوڑھا بھی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے. تو آپ اگر مقارنہ مقابلہ اور کمپیریزن کرو بچپن اور بڑھاپے کے ساتھ تو بالکل فتشابہت قرناہا، دونوں ایک جیسی زندگی انسان کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو، انسان کسی کا محتاج نہ ہو اور انسان کو کسی کی ضرورت پیش نہ آئے. انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی کی دعا کیا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں. مجھے جب تک کہ میں کھا سکتا ہوں، جب تک کہ اپنا کام اپنے سے کر سکتا ہوں وہاں تک کہ زندہ رکھ، اور جہاں پر مجھے اپنا کام کرنے کے لیے لوگوں کا سہارا لینا پڑے تو کہا کہ پھر ایسی زندگی سے تو اس دنیا سے چلا جانا ہی کیا ہے، بہتر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے سے پناہ مانگا کرتے تھے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں فتنہ محیا اور فتنہ ممات سے. کیا مطلب اس کا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ فتنہ محیا سے مراد زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے فتنے، یہ فتنۃ المحیا. کبھی مال کے ذریعے سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی علم کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی طاقت سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی انسان فراغت کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی صحت سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، تو کبھی حسن و جمال سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ جتنے بھی فتنے ہو سکتے ہیں المحیا میں وہ تمام کے تمام شامل ہے، اس لیے کہ محیا مصدر میمی ہے الحیاتو سے. والمماتی، اور فتنہ ممات سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترین لفظ اپنی دعا میں شامل فرمایا. فتنہ ممات کی دو تفصیلات بیان کی جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ ممات یہ بھی مصدر میمی ہے الموت سے، اسی پر میم کو داخل کر دیا گیا تو یہ ممات ہو گیا. اور ممات کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ دو معنی. ایک تو یہ کہ سکرات کے وقت میں کسی فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض حضرات نے کہا کہ فتنۃ الممات کا مطلب یہ ہے کہ موت اور ما بعد موت کے جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے حضور نے پناہ مانگی. تو اس طرح سے حضور نے دو لفظوں میں تمام فتنوں کو شامل کر دیا. فتنۃ المحیا یعنی ما قبل موت کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ محیا میں شامل، اور ما بعد موت کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ ممات میں شامل. تو گویا کہ حضور نے اس جامع لفظ کے ذریعے سے پناہ مانگی کہ زندگی اور موت، اخروی اور دنیاوی زندگی میں جتنے بھی فتنے پیش آ سکتے ہیں ان تمام کے تمام فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. آدمی کو اس دعا کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے، چاہے تو اپنے پاس ایک کاپی میں لکھ کر اسے اپنے جیب میں محفوظ رکھنا چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. مستقل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ وہ فتنہ ممات کے اندر میں شامل ہو سکتا تھا، اس کے باوجود اسے تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد کی سب سے پہلی منزل یہ انسان کی قبر کی منزل ہے. اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی یا آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ عثمان کیوں اتنا روتے ہو؟ کہا کہ ہادی اول منزل من منازل الاخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. من فاز فیہا فقد فاز ما بعدہ، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ اس کے بعد کی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے قبر کی زندگی سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو علماء ہو کر سب کچھ ہونے کے بعد بھی منکرین عذاب قبر ہے. تو یہ منکرین عذاب قبر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے.
پڑوسی ملک پاکستان میں خاص طور پر علماء اور جو اپنے آپ کو دیوبندی علماء کہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں میں ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ مماتی کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ عذاب قبر کے منکر ہے اور قبر کی زندگی کے اور برزخ کی زندگی کے منکر ہے، جبکہ کتاب و سنت میں بے شمار ایسے نصوص صراحتاً موجود ہے کہ اس کی تعویل کر کر کے انسان تھک جائے گا، اور سوائے اس کے کہ اس کی تصدیق کرے کوئی چارہ کار ہے نہیں۔ من صمیم العقیدۃ الاسلامیہ، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، لہذا اس طرح کے کسی بھی فتنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ عذاب قبر یہ برحق ہے کہ عذاب قبر بہرحال ہوتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت جسے بچا ہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ عذاب قبر سے بچنا یہ انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اتنے ملائکہ ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور کا چہرے انور بدل گیا، حضور کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہونے لگی، تو صحابہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ناراضگی کو دیکھ کر۔ حضور نے پھر کچھ پڑھا اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور کے چہرہ پھر بدل گیا اور حضور کو خوشی ہوئی، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رأینا علی وجہک بشاشتن، آپ کے پہرے پر ہم نے بعوثتن، پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر ناگواری کو دیکھا اور بعد میں آپ کے چہرے پر بشاشت کو دیکھا، تو کیوں ایسا؟ حضور نے کہا کہ جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا تو قبر نے ان کو بھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے، اور ایسے صحابی ہے جو اوس اور خزرج کے انصار صحابہ کے سرداروں میں سے ہیں، اور جن کے جنازے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ حاضر ہو رہے ہیں، ان کو بھی قبر نے کیا کر لیا؟ بھینچ لیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ اصل میں استنجا کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر نے کیا کر لیا، مگر میں نے پھر ان کے لیے دعا کی تو ان کے اوپر سے اس عذاب کو کیا کر دیا گیا؟ اٹھا دیا گیا۔ جب ایسا جلیل القدر صحابی اس سے نہیں بچ سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے جیسے ایرے گیرے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آدمی کو استنجا وغیرہ میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حضور نے کہا کہ اکثر عذاب قبر یہ استنجا کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ آدمی استنجا کرنے کے بعد اچھی طریقے سے استنجا نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اطمینان کے ساتھ، اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنی تفصیلات صاحب مالا بد منہ، صاحب نور العزا نے کتنی تفصیلات بیان کی کہ بھئی اچھی طریقے سے استنجا کرے، ایک ران پر دوسرے ران کو چڑھا کر استنجا کرے۔ تو اسی لیے ہمارے فقہاء نے ان تفصیلات کو ذکر کیا ہے تاکہ آدمی، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی پیشاب کرتا نہیں کرتا اور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ارے کہاں دنیا بھاگ جانے والی ہے؟ آدمی اطمینان کے ساتھ، جب تک کہ اسے اطمینان نہ ہو جاوے کہ اس کو قطرے بند ہو چکے ہیں، وہاں تک کہ وہ استنجا سے فارغ نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، کلی مشکک نہ بنے، یعنی تھوڑی دیر میں انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس لیے عذاب قبر بہت ہولناک چیز ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ باب من حدث بمشاہدہ فی الحرب، یہ باب جنگ کے مشاہدات کو بیان کرنے کے بیان میں۔ کیا مطلب؟ امام بخاری نے 26واں باب قائم کیا۔ اس باب کو قائم کر کر امام بخاری یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی جنگ میں شریک ہوا اور اس جنگ کے مشاہدات اور اس جنگ میں جو واقعات پیش آئے اپنے ساتھ، ان واقعات کو وہ بیان کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے، البتہ اس لیے بیان نہ کرے تاکہ اپنی بہادری لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اس لیے بیان نہ کرے تاکہ عجب اور کبر ہو، بلکہ اس لیے بیان کرے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں عبرت اور لوگوں کے لیے اس میں سبق ہو۔ اگر اس غرض سے بیان کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے بیان کرتا ہے تو اس صورت کے اندر میں اس کے لیے بیان کرنا جائز ہے نہیں۔ قالہ ابو عثمان عن سعد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو عثمان نے کہا، عبد الرحمن النہدی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ کتاب المغازی میں ابو عثمان
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ انی اول من رما بسہم فی سبیل اللہ، کہ میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. یعنی جب جنگیں شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلانے کا جو شرف ہے وہ مجھے حاصل ہوا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو مصنف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، صرف اس کو گویا کہ اس کو تعلیق بیان کر کر اسے چھوڑ دیا. اسے قالہ ابو عثمان عن سعد، کہ عبد الرحمن النہدی نے اس کو بیان کیا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، اور مصنف نے اس پوری روایت کو کتاب المغازی کے اندر میں ذکر کیا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. امام بخاری اپنے شیخ قتیبہ بن سعید الثقفی ابو رجا البغلانی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ حاتم ابن اسماعیل الکوفی کے حوالے سے، اور وہ محمد بن یوسف الکندی کے حوالے سے، اور وہ سائب ابن یزید صحابی ہے ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں صغار صحابہ میں سے ہیں، قال صحبت طلحة بن عبید اللہ، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہی صحابی ہے جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم احد یوم طلحہ، کہ یوم احد یہ طلحہ کا دن ہے. اس لیے کہ حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ جس نے بہادری کا مظاہرہ کیا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ احد کے موقع پر جانثاری کا مظاہرہ کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عشر مبشرہ میں شامل فرمایا ہے. صحبت طلحة بن عبید اللہ، میں نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص اور مقداد بن الاسود عبد الرحمن بن عوف کی مصاحبت اختیار کی، میں ان کی صحبت میں رہا. سائب ابن یزید کہتے ہیں یہ سب کبار صحابہ ہے، اور وہ صحابہ ہے جو بہادر صحابہ ہے، جو عام طور پر جنگوں کے موقع پر آگے آگے رہا کرتے تھے. فما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کرتے ہو. کیا مطلب؟ حضرت سائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ صحابہ کو احادیث مبارکہ کے بیان کرنے کا شوق نہیں تھا کہ اٹھے بیٹھے کہ کہیں پر بھی چالو پڑ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور سے میں نے یہ سنا، کہا کہ نہیں. صحابہ احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں بے انتہا احتیاط سے کام لیتے تھے، اور خاص طور پر کبار صحابہ تو بہت کم احادیث کو بیان کیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، لکل فن رجال. اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا تھا. ابو ہریرہ کا انتخاب روایت حدیث کے لیے ہوا تھا، حضرت عائشہ کا انتخاب روایت حدیث کے لیے ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کا انتخاب روایت حدیث کے لیے ہوا تھا، حضرت انس بن مالک کا انتخاب روایت حدیث کے لیے ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا انتخاب روایت حدیث کے لیے ہوا تھا. یہ مکثر الصحابہ ہے، حضرت ابو سعید خدری ہے، حضرت ابو دردہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری، تو یہ وہ مکثر الصحابہ رہے. تو انہوں نے روایتیں کی، مگر کبار صحابہ بہت احتیاط کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا وہ کیوں احتیاط نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ صحابہ حضور کے بعد بہت کم زندہ بھی رہے، اور وہ جو صحابہ تھے وہ حضور کے بعد 50-60 سال تک زندہ رہے. تو تابعین کو علم دین سکھانے کی ضرورت تھی، لہذا اگر وہ بھی احتیاط سے کام لیتے تو اس صورت میں احادیث کا ذخیرہ ہی وجود میں نہ آتا. اس لیے کہ سب کے سب احتیاط کے پردے میں کیا ہو جاتا؟ چھپ جاتا. اس لیے ان صحابہ نے روایتیں بیان کی، احتیاط کے ساتھ بھی بیان ضرور کی، مگر بعد میں جو صحابہ تھے ان صحابہ نے جنہوں نے طویل عمر پائی، ان صحابہ نے روایت کو بیان کیا، جو کچھ سنا تھا اسے بیان کیا. اسی لیے حضرات صحابہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صحابی وہی روایت بیان کرتا ہے جو انہوں نے حضور سے سنی، نہیں.
حضرات صحابہ جو روایت کرتے ہیں ان میں سے بعض روایتیں ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے براہ راست حضور سے سنی ہوتی ہے، اور بعض روایتیں ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے دوسرے کسی صحابی سے سنی ہوتی ہے، مگر حضرات صحابہ اگر وہ صحابی کا ذکر نہ کرے تو اسے مرسل یا اسے منقطع اس قسم کا کوئی حکم اس کے اوپر تدلیس وغیرہ کا حکم لگایا جاتا نہیں ہے۔ ان کی ہر روایت کو چاہے وہ واسطے سے کرے یا بلا واسطے سے کرے اسے موصول کے حکم میں مانا جاتا ہے، وہ مرفوع کے حکم میں ہوا کرتی ہے، وہ منقطع کے حکم میں ہوا کرتی نہیں ہے۔ لہذا صغار صحابہ نے جو روایتیں، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ 10 سال کی عمر ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کے آخر میں عمر 10-12 سال تھی اور وہ روایت کر رہے ہیں 2-2 ہزار 2,500 ہزار روایتیں، تو وہ سیدھا حضور سے نہیں سنتے، دوسرے صحابہ سے سن کر بھی بیان کر رہے تھے۔ مگر ہمارے محدثین نے یہ اصول بنایا کہ صحابی بیان کر دے ختم ہو گئی بات، اس کے بعد مزید تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام یہ جرح سے بالکل منزہ اور پاک ہے، ان پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں کی جا سکتی ہے، انہیں مدلس نہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں مرسل نہیں کہا جا سکتا ہے، ان کے اوپر کسی قسم کی ذرہ برابر بھی جرح کا شائبہ بھی ان کے اوپر ڈالا جا سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال فرماتے فما سمعت احد منهم يحدث عن رسول الله الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد، ہاں مگر میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، سائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ وہ احد کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احد کے میدان میں انہوں نے پورے شروع سے لے کر آخر تک پورے حادثے میں اور پورے واقعے میں شریک رہے، تو اس لیے ان تفصیلات کو لوگوں کے علم میں آئے کہ کیسے کٹھن حالات میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس وجہ سے وہ بیان کرتے تھے، اپنی بہادری کو بیان کرنے کے لیے بیان کرتے تھے وہ نہیں۔ تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے سلسلے میں تو ایسا سوچنا یہ بھی انسان کے لیے معصیت سے کم نہیں ہے، اس لیے تو صحابہ نے بیان کیا، تو کچھ صحابہ بیان کرتے تھے تفصیلات کو۔ امام بخاری یہاں پر اسی کو بیان کر رہے باب من حدث بمشاہدہ فی الحرب، کہ دیکھو طلحہ بن عبید اللہ یحدث عن یوم احد، یہ ہے ترجمۃ الباب، کہ دیکھو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ احد کی تفصیلات کو بیان کیا کرتے تھے۔ باب وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیت، یہ باب ایک ساتھ جہاد میں نکلنے کے واجب ہونے کے بیان میں، اور وما یجب من الجہاد والنیہ، اور جہاد اور نیت میں کیا کیا چیز واجب ہے اس کے بیان میں، وقولہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا الى قوله تعالی واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ سورہ توبہ کی 41 اور 42 نمبر کی آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ دو جو صورتیں ہیں یہ عام طور پر احکام جہاد پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ اور کو ان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں امام بخاری کہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام حالات میں جہاد اور ایک ہوتا ہے خاص حالات میں جہاد۔ عام حالات میں جہاد کہ جب مسلمانوں کا کوئی لشکر کسی دوسرے علاقے پر جا رہا ہے چڑھائی کرنے کے لیے یا کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، وہ چھوٹی موٹی جماعت ہے، اس سے اسلامی حدود کا دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ عام حالات میں ہے۔ اور خاص حالات میں نفیر عام ہوتا ہے۔ کیا مطلب خاص حالات میں نفیر عام ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بڑی تعداد میں حملہ آور ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد کا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر اس شخص کو اس میں شریک ہونا ہے جو جہاد کر سکتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، یعنی جو بالغ ہو، طاقتور ہو اور اپنے
آپ کو جہاد میں شریک کرنے کے قابل وہ عضو معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کا کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو، وہ پاؤں سے یا ہاتھ سے معذور نہ ہو، کوئی عذر اس کے اندر نہ پایا جائے، تو ان میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسے موقع پر نفیر عام جب ہو جاوے تو ہر ایک کے لیے اس میں شریک ہونا واجب ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر نفیر عام کا اعلان کیا کہ بھئی ہر ایک کو شریک ہونا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ اور وہ 3 صحابہ پیچھے چھوٹ گئے، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت کعب، تو وہ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، تو وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تو وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ، تو قرآن نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا۔ تو وہ ان کا گناہ ہو گیا کہ نفیر عام کے باوجود بھی وہ شریک نہیں ہوئے۔ تو نفیر عام سے ہر ایک کا شریک ہونا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی رہ گیا تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی جہاد میں نفیر عام کے بعد بھی شریک نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ گویا کہ جیسے نماز یہ چھوڑنے سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، نفیر عام کے بعد بھی شریک نہ ہونے سے اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے؟ لازم آتا ہے۔ تو اس باب میں مصنف اسی قسم کی روایتوں کو بیان کر رہے ہیں۔